بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، دعا ہے خداوند متعال ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرماوے اور مرحومہ مغفورہ جنہاں دے ایصال ثواب دی محفل و مجلس ہے، بارگاہ خداوندی ملتمس ہیں پروردگار انہاں دے درجات بلند فرما. پروردگار انہاں کو کروٹ کروٹ جنت دی نعمتاں نال سرفراز فرما. پروردگار محمد و آل محمد دی عظمت دا واسطہ مرحومہ کو جوار جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مقام عطا فرما. عزیزان گرامی، موت ایک امر یقینی ہے. البتہ ہر بندے کو یقین ہے کہ موت آنی ہے، لیکن موت تو غافل ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ دے وچ ارشاد فرمائے ہیں: استعدوا للموت، موت واسطے تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہر وقت موت واسطے آمادہ رکھو، اس واسطے کہ موت فَإِنَّهُ قَدْ أَذَلَّكُمْ، موت دا پرندہ تہاڑے اُتے ہر وقت سایہ فگن ہے. جڑ ویلے حکم اسی چاہ گنسی، اس کی اپنی منشا ہے. موت واسطے تیار ہو جاؤ. یا علی موت دی تیاری کیا ہے؟ مل استعداد للموت. آیا انسان صبح تو گن کے شام تک، شام تو گن کے صبح تک الموت دا ورد کرندہ رہے؟ یہ تیاری ہے؟ نہیں، اے موت دی تیاری نہیں. موت دی تیاری فقط دو امر ہیں جو کچھ اللہ نے میرے اتے فرض کیتا ہے اس کو ادا کراں. جنہ شئیں تو روکیا ہے اس تو رک جاواں. ول موت دی پرواہ نہیں، موت ساڑے ہوتے آ جائے یا اساں موت تے آ جاؤں.
انسان کو موت واسطے تیار ہونا چاہیے ہے، موت واسطے آمادہ ہونا چاہیے ہے۔ موت ایک امر یقینی ہے۔ معصوم دا ارشاد ہے افضل الذکر ذکر الموت، تمام اذکار تو افضل ذکر موت کو یاد رکھنا ہے۔ افضل الزہد ذکر الموت، افضل زہد ذکر موت ہے۔ افضل العبادت ذکر الموت، عبادت دے وچوں افضل عبادت موت دا ذکر ہے۔ جب انسان کو موت یاد راسی پھر نافرمانی خدا اس کو سرزد نہیں ہو سکتی۔ موت واسطے آمادہ ہو جاؤ، موت واسطے تیار ہو۔ الہاکم التکاثر، خالق فرمائے تو آپ کو کثرت نے غافل بڑا چھوڑیا ہے۔ کثرت مال، کثرت اولاد تو آپ کو غافل کر چھوڑیا ہے۔ موت تو بھول گئے ہو، موت تو غافل ہو۔ اللہ اکبر۔ اس ویلے بیدار ہو سو حتیٰ زرتم المقابر، جنت قبر تک پہنچ وے سو، اس ویلے دی بیداری پھر فائدہ کوئی نہیں دیونی۔ الناس نیام اذا مات انتبہوا، دنیا ستی ہوئی خواب غفلت دے وچ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ موت آمنی ہے یا نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ایک صاحب علم بیان کر رہے ہیں، میں تو نہیں پڑھا کتاب ہے لیکن بار وہ بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً کتاب چوسی جناب ذوالقرنین دا حضرت ذوالقرنین سیر ودے کریں دیا ہیں ایک ایسے علاقے جو گزریں، رات دا وقت ہے لیکن اس علاقے دے وچ دکانہ کھلیاں ہوئیاں، کوئی محافظ کوئی نہیں، گھراں دے دروازے کھلے ہیں، کوئی نگران کوئی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے۔ عام طور تے لوگ گھراں کو رات کو بند کر چھوڑیں دیں، چوری چکاری دا خطرہ ہوتا ہے، دکانہ بند ہوئے دی ہیں، حفاظت واسطے چوکیدار رکھے ہوئے دیں۔ توجہ ہے نا حضرات نگران، کوئی انتظام کوئی نہیں۔ اچانک جناب ذوالقرنین سامنے ایک بزرگ آئے، حضرت نے اس کو سوال کیتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے، تواڈے اس علاقے کوئی چوکیداری نظام کوئی نہیں، کوئی حفاظت دا اہتمام کوئی نہیں، گھراں دے دروازے کھلے ہیں، دکاناں کھلیاں ہیں، بندہ کوئی نہیں، کیا انہاں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ آکھیا جناب آ کے میرے گھر کھانا کھاؤ نہ پہلے، وقت تو کو سوال دا جواب دے سو۔ ٹھیک ہے چلو، دعوت ہو گئی، آ گئے جناب ذوالقرنین۔ جیسے اس گھر داخل ہوئے، گھر دے صحن دے وچ ایک قبر بنی ہوئی آئی تیار۔ جناب ذوالقرنین آدھے قبرہ ہوندیاں قبرستان گھر اس قبر کیوں بنا رکھی ہوئے؟ وہ بزرگ آخر لگا اے تہاڈے پہلے سوال دا جواب ہے۔ اساڑے علاقے دے وچ ہر گھر وچ ایک قبر تیار موجود ہے۔ جڑے ہر بندہ اٹھدا ہے صبح کو پہلے قبر تے نظر پوندی ہے، او کو موت یاد آندی ہے۔ جے کو موت یاد نہ ہوئے وہ تو ڈاکہ تے چوری دا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ موت کو یاد رکھ، موت اگر یاد ہے تو نافرمانی خدا انسان کو سرزد نہ ہو سی۔ اللہ اکبر۔ زمین پکار پکار کے آدھی ہے انسان کو، یا ابن آدم، اے فرزند آدم، انا بیت الحیات، انا بیت ظلمہ، میں تاریکی دا گھر ہاں، میں ناگا تے بچھواں دا مقام ہاں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گھر ہاں۔ انا بیت الوحشہ، میں وحشت دا مقام ہاں۔ انا بیت الظلمہ، میں تاریکی دا مقام ہاں، جرا میرے کو لامے کوئی روشنی دا انتظام کر کے ہاں۔ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گھر ہاں، جب میرے کو لامے تا کوئی مونس ڈال گھن کے آوے۔ انا بیت الوحشہ، میں وحشت دا مقام ہاں۔ انا بیت الحیات، میرے کو لاوے کوئی زہر دا توڑ گھن کے آوے۔
جی قبر ہولناک مقام ہے. اللہ اکبر. فرمائے قبر دا انتظام کر، قبر دا اہتمام کر. قبر دی ہولناکی بڑی سخت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے من اراد ان ینجو من عذاب القبر فعلیہ ان یلازم باربعۃ خصال. جڑا بندہ چاہتا ہے جو میں عذاب قبر تو بچ ونجا، اس پر لازم ہے کہ وہ 4 خصلتیں اپنے اندر پیدا کرے. دنیا مرض دی تشخیص کریں دی، علاج نہیں دسیں دی. تیرے او معالجن جنہاں نے مرض دی تشخیص بھی کی تھی تے علاج بھی بیان کر چھوڑیا. صلوات پڑھیں مل کے باواز ہے. جی من اراد ان ینجو من عذاب القبر فعلیہ ان یلازم باربعۃ خصال. یا رسول اللہ کیڑے عمل ہیں جڑے قبر دی عذاب تو بچاون والے ہیں، جنہاں دی وجہ تو عذاب قبر تو مومن محفوظ ہوئے سی. فرمائے 4 کام تو کر، میں پیغمبر زامنہ اللہ تے کو عذاب قبر تو امان عطا فرمائے. یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ. فرمائے پہلا عمل الصلاۃ، نماز دا پابند بن جا. نماز دا پابند ہو، اللہ تے کو عذاب قبر تو محفوظ کرے سی. دوسرا عمل فرمائے الصدقۃ، راہ خدا وچ خرچ کر. خرچ کرن دے 2 پہلو ہیں، یا صدقات واجبہ ہیں یا صدقات مستحبہ ہیں. خرچ کر اللہ دے راہ وچ. اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے. الصدقۃ، صدقہ دے. اس واسطے حکم پیغمبر اسلام دے کا ارشاد ہے ارحموا موتاکم بالصدقۃ والصلاۃ. اپنے مرنے والوں پر رحم کرو، ان کی طرف سے صدقے دے کر اور ان کے لیے دعائیں کر کے. اس واسطے کہ تہاڈے مرن والے زندگی دے وچ تہاڈے اتنے محتاج نہیں جتنے مرن تو بعد تہاڈے محتاج ہوندے ہیں. جی تہاڈے عمل دے احتیاج ہے، وہ تہاڈے محتاج ہیں. انہاں دی خاطر عمل کر. خود بھی قبر کو یاد کر، اپنے مرنے والوں دے واسطے بھی عمل خیر کر. بعض لوگوں کا نظریہ ہے بس مر گیا انہیں تو عمل کرنا کوئی نہیں، ہوں کو کیا ثواب چمنا ہے، اس کو کیا فائدہ حاصل ہونا ہے. جی اے خواہ دی ڈھوگ رچائے انہوں نے جناب ری کلخانی ہوں دیئے جناب کھانے پک دیں تے کھویں دیں تے لوگوں کو دے دیں. کیا فائدہ اس کو؟ یہ کھانے اس تک پہنچ دیں، اس کھانے اس مرنے والے کو کیا فائدہ ہے؟ یہ مرغی پولا کھاسی ہو، سرتا کھاسی ہو، نہیں اس کو ضرورت نہیں، پھر کیوں نہیں دیں؟ میرے عزیزو، علامہ سید علی نقی آل اللہ مقامہ نے بڑا نفیس جملہ بیان فرمایا ہے. اور فرمائے کہ جب بندہ کسی غیر ملک دا سفر کرن دا ارادہ کرے تو ہر ملک دی اپنی کرنسی ہوندی ہے، اپنا سکہ ہوندا ہے. پاکستان دا سکہ روپیہ، سعودی عرب دا سکہ ریال. او روپیہ پاکستانی اتھا نہیں چلدا، اتھا بینک دے وچ پاکستانی روپیہ جمع کرا کے ریال تبدیل کرویندا ہے تاکہ اتھا میں کو خرچ آسانی ہو جائے. توجہ ہے میرے قبلہ؟ فرمیدن کہ جس طرح اتھا سکہ ہر ملک دا اپنا ہے، دنیا دا بھی سکہ اے کھانا ہے، دنیا دا سکہ اے اشیاء ہیں. اے اسا اللہ دے بینک جمع کروے دے ہیں، اللہ انہاں کو جنتی نعمتاں نال تبدیل کر کے ساری میت تک پہنچا رہے دا. آواز بلند سلام. عزیز مکرم آکھے باواز بلند صلوات. اگر یہ باواز بلند دیتا وال ایک ہولی یہ صلوات بھائی پڑھ چھوڑو آنا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. من اراد ان ینجو من عذاب القبر، جو عذاب قبر تو بچنا چاہتا ہے، عذاب قبر تو محفوظ رہنا چاہتا ہے، فعلیہ ان یلازم باربعۃ خصال، سب تو پہلے نماز دا پابند بن جائے. نماز قبر دی روشنی ہے، الصلاۃ سراج القبر، نماز قبر دی روشنی ہے. دوسرا الصدقۃ، صدقہ دے وے، صدقہ واجبہ بھی ادا کرے اگر واجب ہے، مستحبہ بھی دے وے. تیسرا عمل فرمیدن تلاوت القرآن، اگر قبر دی عذاب تو بچنا چاہتے تو قرآن مجید دی تلاوت کی تھی. تخفیف عذاب دا موجب ہے. نہیں میرے کو والے حدیث یاد پہ آتی ہے، ایک مقام تے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید دے بارے فرمایا ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء والنجات یوم الحشر والذل یوم الحرور. پیغمبر اسلام فرمائے دن اگر چاہتا ہے جو دنیا دی تیری دنیا دی زندگی نیک بختہ والی ہوئے، نیک بختوں کی گزارے، اور موت تیری شہیدہ والی ہوئے، دنیاوی زندگی نیک بختہ والی ہوئے، موت شہیدہ والی ہوئے، میدان محشر دی ہولناکی تو بچ بنجے، جس دن کئی شاید سایہ نہ ہو سی، ان دن دا سایہ اگر چاہتا ہے تو پیغمبر فرمیدن فَدْرُسُ الْقُرْآن والقرآن مجید سکھیا کر پڑھیا کر. قرآن مجید تک عذاب قبر تو بچنا چاہتا ہے، فرمیدن تیسرا عمل ہے تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کر، قرآن مجید پڑھ. بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، تارے ذہن نشین ہو سی، وہ تو خالی تذکر ہوندہ ہے، بیان کریں دے ہیں ایسا، ورنہ سارے واقعات دیں سارے سنے ہوندے. جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں قبرستان دے وچوں، حواریین نالن ایک قبر تو حضرت فرمائے جلدی گزرو جی اتھا خدا دا عذاب پہ نازل ہوتا. چلے گئے، کچھ عرصے بعد واپس آئے، اسی قبر تے رک گئے. حواریین سوال کہتے ہیں یا نبی اللہ پہلے سا کو جلدی روانہ کیتا ہنے، آج رک کیوں گئے ہو؟ پیغمبر فرمیدن اس ویلے عذاب پہ آندہ آئی، آج رحمت نازل پہ ہوتی. میرے اللہ یہ سبب کیا ہے؟ یہ تو مر گیا ہے، عمل کیتا کوئی نہیں اس نے. پہلے عذاب دا مستحق ہوں، رحمت دا مستحق کی میں بنیا ہے. ارشاد پروردگار ہویا میرا نبی اس مرنے والے ایک بچہ ہے جنہا یہ دنیا تو ٹرے وہ چھوٹا ہے، وہ بچہ ہن بولن دے قابل ہویا ہے، ماں بچے دی معلم کول گھن گئی ہے، اس استاد نے بچے کو پڑھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہا بچے نے اپنی توتلی زبان دے نال بسم اللہ دی تلاوت کیتی ہے، میں اللہ کو شرم آندی ہے جنہا بچہ میں کو رحمان تے رحیم سے دے، میں دے باپ تے عذاب کیوں نازل کرا. توجہ ہے میرے قبلہ. تلاوت القرآن، قرآن مجید دی تلاوت کر. قرآن مجید قبر دی عذاب تو بچاؤ والا ہے. اور چوتھا عمل پیغمبر فرمیدن کثرت التسبیح، اگر عذاب قبر تو بچنا چاہتا ہے تو تسبیح کثرت نال کر. اللہ تعالیٰ کو زبان عطا کیتی ہے ذکر واسطے، کثرت نال تسبیح خدا ادا کر. اور کثرت نال تسبیح پڑھنا اے معنی ہے، یہ مفہوم نہیں کہ بندہ ہر ویلے وقت سبحان اللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر. فرمائدن تسبیح اربع دی تلاوت کر تے کو ذکر کثیر دا خالق ثواب عطا کرے سی.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیح پڑھ. یہ تسبیح تیرے جنت وچ مقام بنے دی ہے. معصوم دا ارشاد ہے جڑا بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھے اللہ اون دے واسطے جنت وچ مکان دی تعمیر شروع کرا چھڑے دا. پیغمبر اسلام معراج تے تشریف کھن گئے. حضرت شیخ کو ملائکہ ہیں جڑے محل پہ بنے دن مکان پہ تعمیر کریں دن تے مکان بڑے دیاں وقت رک وین دن. پیغمبر پوچھ دن مکان کیا پہ بنے دے ہو؟ فرمائیں جڑے تارے امت دے وچوں مومن تسبیح دی تلاوت کریں دن اسا انہاں واسطے اے مکان دی ایک اٹ رکھ دے دے ہوئے. وہ جو ہے نا تے رک دے کیوں؟ حضرت فرمائیں رک دے کیوں؟ آدھن والا میٹیریل بک ونجے تا کوئی رکنے ہی پہ ویندہ ہے. صلوات پڑھو مل کے باوازے با. پھر بھی مل کے باوازے بلند صلوات سے پڑھو. چونکہ موت دی محفل ہے چند حدیثہ جناب دی خدمت عرض کر چھوڑا. صاحب العالی والاخبار نے روایت کو نقل کیتا ہے پیغمبر اسلام فرمائے دن متوجہ کیتا نہیں انسان متوجہ ہو جا. دوسری گالے جو سغابل غافل ہیں کثرت مال کثرت اولاد تک پرواہ کوئی نہیں جی. موت تو یاد ہی کوئی نہیں. اگر موت یاد ہوئے تھا آج ملک دا ایو حال ہوئے جو ہو نہیں آئے جی. اللہ اکبر. دعا کرو خالق ساکو منصف تے عادل حکمران نصیب کرے. انتہا ہو گئی ہے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے. معصوم ارشاد فرمے دے اے بندہ خدا اللہ دی طرفوں تا بار بار تے کو بیدار کرن دا موقع ملدا ہے. اللہ تا کرے دے بیدار تو آپ نے سندا. فرمے دے اذا فارق الروح من البدن جب مومن دی روح بدن تو جدا ہوندی ہے موت آندی ہے. روح بدن تو جدا ہو جائے موت آندی ہے. اذا فارق الروح من البدن فرمائے ہیں جرا روح بدن تو جدا ہوندی ہے نودیا من السماء بثلاث آسمانہ تو ترائے آوازاں آندی ہیں مگر سندا اوہ جرا معرفت رکھدا ہے. صلوات پڑھنا مل کے باوازے با. ابن آدم اترکت الدنیا ابھی دنیا ترکت کا. یا فرزند آدم تو دنیا چھوڑ آئی یا دنیا تے کو چھوڑ گئی ہے. اللہ اکبر جی. تو دنیا چھوڑ آئی یا دنیا تے کو چھوڑ گئی ہے. دوسری آواز آندی ہے ابن آدم اجمعت الدنیا ام الدنیا جماعت کا. تے دنیا کٹھی کی دیئے یا دنیا تے کو جمع کر چھوڑیا ہے. تیسری آواز آندی ہے ابن آدم اقتلت الدنیا ام الدنیا قتلت کا. تے دنیا کو مارے یا دنیا تے کو مار چھوڑیا ہے. اللہ اکبر. مخبر صادق دی خبر ہے پیغمبر اسلام دی خبر ہے. پھر فرمے دن جس ویلے اس میت کو غسل دی خاطر تختے تے لٹایا ویندا ہے پھر آسمان تو ترائے آوازاں آندی ہیں مسلسل. ابن آدم این بدنک القوی. او تیرا طاقتور بدن کے تھے. رستم زمان بندا ہمیں دنیا تے بڑا بہادر ہمیں بڑا جری ہمیں جی. این بدنک القوی. او تیرا طاقتور بدن کے تھے. ما اضعفکا تے کو کہے کمزور کر چھوڑے ہے. نہ ہاتھ ہلا سکتے نہ پیر ہلا سکتے. این بدنک القوی ما اضعفکا. دوسری آواز آندی ہے ابن آدم این لسانک الفصیح. اور تیری فصیح زبان کن گئی ہے. ما اسکتکا تے کو کہے چپ کرا چھوڑے ہے. بڑا بولیدہ ہے بڑا ترار ہے بڑی زبان چل دی ہے. این لسانک الفصیح. اور تیری فصیح زبان کے تھے.
ماس کا تکاتے کو کہیں خاموش کر چھوڑے ہے۔ تیسری آواز آندھی ہے یبن آدم این احباؤکا، اور دوست کن گئے نہیں، تیرے یار کن گئے، تیرے محب کن گئے، ماں اوحا شکاتے کو وحشت ناک کہہ بنا چھوڑے، وحشت زدہ کہہ بنا چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا فرمائے دیں جرا کفن پواون واسطے میت کو چار پائی تے لٹے دے ہو نا، پھر آسمان تو ترائے آواز، گھبراتا نہیں رہ گئے، آسمان تو ترائے آواز آن دیں۔ پہلی آواز یبن آدم تذهب الى سفر بعید بغیر زاد، لمبا سفر ہی تے خرچ کوئی نہیں آ، بغیر زاد راہ دے سفر پہ آکھرنا ہے۔ میرے قبلہ امیر المومنین راوی روایت آدھا ہے ادرات دے ویلے میں جو مسجد گیا، محراب مسجد وچ میں کو رومن دی آواز پیاندی آئی، میں قریب جو گیا، امیر المومنین ریش مبارک ہاتھ چ پا کے بھی ہاتھ آسمان دے پاسے بلند کر کے اللہ دی بارگاہ وچ مناجات کر رہے ہیں، آہ آہ من قلت الزاد و طول الطریق، ہائے افسوس زاد راہ گھٹ ہے تے سفر لمبا ہے۔ تھوڑا یہ سفر کرنا ہوئی، سفر خرچ مہیا کریں دا ہیں جی، ٹرین بس دی ٹکٹاں بک کرویں دا ہیں، جہاز دی ٹکٹاں بک کرویں دا ہیں، اگر منزل تے ونجن واسطے انتظامات کریں دا، یہ تا لمبا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ جبر آدم تذهب الى سفر بعید بغیر زاد، بغیر زاد راہ دے سفر کر رہا ہے۔ دوسری آواز آندھی ہے یبن آدم تخرج من منزلک فلا ترجع ابدا، گھروں نکلدا پیا بل واپس کوئی نہ آسے، گھر چھوڑ کے پیا ویدا ہے۔ بڑے مکان بنے دے، میرا مکان لوہے تے سیمنٹ دے مکان پہ بن دیں جی، لیکن عالم کیا ہے؟ امیر المومنین جنگ صفین تو واپس بیان دے ہیں حضرت قبرستان دے گزرے، حضرت نے مخاطب کر کے فرمایا او یا اہل الدیار الموحشا، او وحشتناک گھرچ رہن والو، آؤ میں علی تہاکوں تہارے بعد دیا خبرہ دیوا، جنہیں مکان چھوڑ کے آیا ہے وہ بے باسی ہو گئے، جنہیں عورتہ چھوڑ کے آیا ہے بنا دے نکاح آ گئی ہیں، جنہیں مال چھوڑ کے آئے لوگاں تقسیم کر چھوڑے ہیں۔ ہاں اگر میں تہاڈے کو پوچھا اگوں دی خبر کیا ہے، پھر میرا امام اپنے صحابہ کے پاس رخ کر کے فرمائے دیں اگر اللہ انہاں کو بولن دی اجازت دے چھوڑے، یہ سارے مل کے آکسن یا علی ان خیر الزاد التقوی، بہترین ذات راہ تقوی الہی ہے۔ فلا ترجع ابدا، گھر واپس نہ آسیں، اور نکلتا بھی ہے، جنازہ نکل گیا ہے، گھر واپس نہیں آنا۔ تیسری آواز آندھی ہے یبن آدم تسیر الی بیت احول، ایک ہولناک گھر دے وچ جا رہا ہے، لیکن خواب غفلت جے انسان توجہ نہیں، سمجھ بھی کوئی نہیں، سندا بھی نہیں۔ پھر فرمائے دن جنا اس تا مومن دا جنازہ چاہندے ہوئے، اس بندے دا جنازہ چاہندے ہوئے، ول آسمان تو ترائے آواز آندھی ہیں یبن آدم توبہ لکا ان کان عملک خیرا، فرزند آدم خوشخبری ہوئی اگر تیرا عمل خیر ہوئی، اگر نیک عمل ہے تو تے کو خوشخبری ہوئے۔ دوسری آواز آندھی ہے خوشخبری ہوئی اگر اللہ دی رضا تیرے شامل حال ہے، اللہ تیرے تے راضی ہو گیا ہے۔ تیسری آواز آندھی ہے خوشخبری ہوئی، دوسری آواز اگر اللہ تیرے تے راضی ہے، تیسری آواز پھر ویل لکا، و تیرے تے افسوس ہے، ویل ہے تیرے لیے اگر اللہ تیرے نال ناراض ہو گئے۔ کوشش کر اللہ کو راضی کر۔ اللہ اکبر۔ فرمائے دن وَإِذَا وُزِعَ لِلصَّلَاةِ نُودِيَ بِثَلَاثٍ، پھر جنا نماز واسطے میت کو رکھیا ویدا ہے، توجہ،
یہ وہ دی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے جی۔ فرمائے جب مومن دے جنازے مومنین دی کثرت ہوئے تو وہ مل کے آکھیں اللہم انا لا نعلم منہ خیرا۔ اللہ انہاں ملائکہ کو فرمائے دے جائے نام اعمال لکھ دیا نا برائیاں، میں تو ہاڑی گواہی ایک پاسے رکھے نا، انہاں مومنہ دی گواہی قبول کر کے کو میں معاف کر دیا۔ وجہ ہے میرے قبلہ، اللہ اکبر۔ ذرا مومن کو جنازے دی خاطر رکھا ویندہ ہے جی، رکھا ویندے جنازے دی نماز جنازہ واسطے ارشاد ہوندہ ہے یا ابن آدم، اے فرزند آدم، ہر عمل جڑا تو کرندہ رہی ہیں تراہو ساعتن ہون نظر آوے سیا، من یعمل بسقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل بسقال ذرۃ شرا یرہ۔ جا ذرہ برابر نیکی کرے سی اتھا وہ بھی نیک گھن سی، جا ذرہ برابر برائی کرے سی اتھا وہ بھی نیک گھن سی۔ پھر فرمائے دیں وَإِن كَانَ شَرًّا تَرَاهُ شَرًّا، اگر برے اعمال کیتے آنی خدا نہ خواستہ تھا وہی تیرے سامنے آوے سے وہ بھی نیک گھن سی۔ وَإِذَا وُزِعَتِ الْجَنَازَةُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، جب جنازہ ماں کے قبر دے کنارے تے رکھا ویندہ ہے، توجہ، اور نماز بھی ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، اور قبر تک پہنچ گئے۔ وَإِذَا وُزِعَتِ الْجَنَازَةُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، جب قبر دے کنارے تے جنازہ رکھا ویندہ ہے، نود یا بے سلاسن والترائے آوازاں آندی ہیں، کیڑیاں؟ پہلی آواز یبن آدم کنت علی ظہری ضاحکان، او بے بند فرزند آدم میری پشت رہ کے ہستا ہوئیں، کہہ کے مار کے کھلتا ہوئیں جی۔ آج میرے اندرہ سے فصرت فی بطنی باقیا، جب میرے اندرہ سے تا گریا و بکا کرے سے۔ کہہ کے مار کے ہستی ہوئیں، اللہ اکبر۔ امیر المومنین دے سامنے ایک شخص کہکا مار کے ہنستا پیا آئی، حضرت سر کے فرمایا پولیس صراط عبور کر رہے ہیں، سوال جواب دا مرحلہ گزار رہے ہیں، جہنم تو بچ کے آگئی، ہنستا کیوں کھڑا ہے؟ جیسے سامنے یہ مقامات ہو ہنستا کینے ہے؟ فرمائے دن آواز آن دی یبن آدم کنت علی ظہری فرحن لاحقاً فصرت فی بطنی باقیا، میری پشت رہ کے ہستا ہمیں آج میرے اندر آ کے گریا کرے سے۔ یا ابن آدم کنت علی ظہری فرحاً، میری پشت رہ کے خوش رہتا ہمیں، اور ایڈا خوش اپنے خوشیاں خدا ہی بھول ویندہ ہے، ایسی خوشیاں خدا ہی بھول ویندہ ہے۔ شادی جو ہوئے نا پتر دی تے آکھو چاہ میاں اللہ کو راضی کر، شیطان کو راضی نہ کر، ورنہ میں تائیں ماحول آمرد آدھی نے اگر میں اپنی گل کرا وہ عادت سا لگے بنجو اسا ایک کام نہیں چھوڑنا۔ توجہ ہے؟ دنیا تے خوش رہندہ ہیں، آج میرے اندر آسے غمگینوں سے۔ یا ابن آدم کنت علی ظہری ناطقاً، میری پشت رہ کے بلیندہ ہیں، گفتگو کرندہ ہیں، فصرت فی بطنی ساکتا، آج میرے اندر آ کے چپ رہا سے، بولن دی طاقت ہی کوئی نہ ہو سی، بول ہی نہیں سکنا تھا۔ بس میرے عزیز میں زیادہ طول نہ کرا، مولانا تشریف کہنا بس ایک جملہ بیا فرمائے دن قبر جا گئے فَإِذَا أَدْبَرَ النَّاسُ عَنْهُ، جرا لوگ اکو قبر سما کے ٹر ویندن، توجہ چاہنا انہوں نے غور فرمائے آئی، قبر سما کے ٹر ویندن نا، یہ اللہ دی طرف آواز آندی ہے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ دی طرف آواز آندی ہے یا عبدی بقیت فریدا وحیدا، ہون کلہ تھی گئے،
اور ہکھلا تھی گئے تنہا ہو گئے وَتَرَكُوكَ فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَقَدْ عَصَيْتَنِي لِأَجْلِهِمْ اج او لوگ تے چھوڑ کے چلے گئے جنہ دی وجہ تو میں اللہ دی نافرمانی کرے گا چھوڑ کے چلے گئے تیرے رشتہ دار چھوڑ گئے تیری اولاد چھوڑ گئی ہے تیرے اقربا چھوڑ کے چلے گئے جنہ دے بغیر تو رہدا نہ ہوئے تیرے دوست چھوڑ کے ٹر گئے نہیں تَرَكُوكَ فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ قبر دی تاریکی تنہا چھوڑ کے چلے گئے سوچ پھر فرمے دے اللہ کی طرف آواز آن دی ہے وَأَنَا أَرْحَمُكَ او میرا بندہ آج میں تیرے ہوتے رحم کرے سا وَأَنَا أَرْحَمُكَ آج میں تیرے ہوتے رحم کرے سا رحمتاً ایسا رحم یتعجب منہ الخلائق جس رحم کو دیکھ کے مخلوق تعجب کرے سی اے نافرمان بندہ کو جا ان دی رحمت وسع سے آ کو جا مخلوق تعجب کرے سی پھر فرمے دے وَأَنَا أَشْفَقُ عَلَيْكَ میں تیرے ہوتے ایلا شفیق ہو سا من الوالدت بولدہا اتنا ماں پتر تیرے شفیق نہ ہو سی جتنا میں اللہ آج تیرے ہوتے شفیق ہو مہربانی ہے موت کو یاد رکھ اللہ اکبر آخری ویلہ ہی جناب زہرا دا بس ایک جملہ میں عرض کرنے میرے قبلہ ہاں بسم اللہ کرا آخری ویلہ ہی جناب زہرا دا علی سرادی بیٹھیں یا علی میری کچھ وصیتہ ہیں یا علی میری کچھ وصیتہ ہیں علی فرمیدن زہرا بیان کرو فرمیدن یا علی میری پہلی وصیت ہے یا علی اذا انا متو جنہ میں مر بنیا میں کو آپ غسل دی بے آئے یا علی میں کو آپ کفن پوے آئے یا علی میں کو آپ میرا جنازہ اٹھیا آدھ رات دے ویلے جنازہ اٹھیا آئے میرے جنازے انہاں کو نام اڑی بیا جنہ زہرا دا پہلو شکستہ کیتا اجرکم علی اللہ یا علی میری دوسری وصیت ہے بڑا عجیب جملہ ہے میرے قبلہ اللہ میں معذرت دیرال استاد محترم تو معذرت عرض پیا کرے نا میری شعر فرمائی یا علی جتنا عرصہ میں تیرے گھر زندگی گزاری ہے اگر این عرصے میرے کو تہاڈی خدمت کمی تھی ہے میں کو معاف کرتے ہوئے آئے علی دی جھا نکلی ہے فرمیدن زہرا تسا کجا تے کوتا ہی کجا ہائے زہرا تسا کتا تے کوتا ہی کجا البتہ دستور ہے جنہ کہیں دے کو امانت رکھی ونجے نا امانت تبدیلی نہیں کرنی چاہی دی زہرا جنہ تہاڈے بابے میرے کو تا کو امانت لیتی آئی تو آنا پہلو سلامت آئی اج بابے کل پیوینی ہے پہلو شکستہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ زہرا آج بابے دے سامنے میری شکایت نہ کرے آئے اللہ اکبر یا علی میری تیسری وصیت ہے میں کو حسن تے حسین ڈاڑھے پیارے جب میری قبر تے آئے میرے پترہ کو نال گھن کیا ہوئے میں کو روحانی سکون ملتی ہے بس آخری جملہ ہو گئی یہ وفات حسب وصیت سین کو علی غسل دیونا شروع کیتا ہے مولانا محب حسین مرحوم دے جملے علی غسل پہ دے دیں فضا پانی پہ دے دیئے غسل دے دیا علی دی ڈھا نکلی علی دی چیک ملک ہوئی ہے فضا رو کیا دی یا علی فضا رو کیا دی یا علی ساکو تا منع کیتا نے آپ کیوں اچھا پیروں دے ہو فرمائے دن فضا تیری مرشد زادی دے بدن تے ایک زخم دا نشان نظر آیا ہے میں علی برداشت نہیں کر سکتا آؤ رومن والو
سمجھ گئے ہو کیڑا زخم ہائی کن فض ملون دے تازیانے دے زخم ہا میں اکثر یا علی زہرا دے بدن تے ایک زخم ہا تو سب برداشت نہیں کیتا پتہ نہیں عمر تو ہاں